جی دوستو، 2 دن پہلے ایک فیک ویب سائٹ پہ ایک نیوز آتی ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دے دیا گیا ہے اور وہ اس وقت کراچی کے ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ اس وقت اس زہر سے بچ نہیں سکے گا اور اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ جی اس ہسپتال کو سیکیورٹی فورسز نے کنٹرول میں لے لیا ہے اور چارج سنبھال لیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جب یہ خبر اٹھنے لگی تو فوری طور پہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ اور سوشل پلیٹ فارم سے پابندی لگا دی گئی، بند کر دیا گیا انہیں، تاکہ یہ خبر پھیلے نہیں۔ لیکن یہ خبر نکل گئی ان دا سینس کہ ہمارے کچھ سوشل میڈیا میں جو ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ وی لاگرز ہیں، انہوں نے اپنا وی لاگ کیا اور اپلوڈ کر دیا اور یہ خبر پھیلا دی۔ جب یہ وی لاگ انڈیا میں پہنچا، وہاں پہ لوگوں نے دیکھا تو جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیل گئی، اور اس پہ بھارت کے میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے شوز کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان میں البتہ جو ہے مین اسٹریم میڈیا کچھ بہرحال رسپانسیبل تو ہوتا ہی ہے، تو جب انہوں نے اس نیوز کو ویریفائی کرنا چاہا اور وہ ویریفائی نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو رپورٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے، میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا، سوشل میڈیا کا ذرا مزاج ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ افراد ہیں اور افراد اپنے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، کوئی چیک نہیں ہے اس طرح، تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ چونکہ رپورٹ کر دیا، اور بھارت کو تو موقع چاہیے، اور شاید یہ جو ویب سائٹ تھی فیک، بھارت نے ہی اس پہ نیوز لگائی ہو، کیونکہ اب اس ویب سائٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ، کیونکہ بھارت کا ہم ای یو انفارم ڈس انفو لیب بھی ہم دیکھ چکے ہیں، وہاں کیا کیا پروپیگنڈا پورا اس طرح بھارت کرتا ہے، اور اب چونکہ انتخابات بھی آ رہے ہیں تو پرائم منسٹر مودی بتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے کینیڈا میں نجر اور امریکہ میں پنن وغیرہ، جس طرح بھارت کی را ایجنسی کام کر رہی ہے، تو داؤد ابراہیم کو بھی مارنے کا ایک لحاظ سے وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ، جب یہ ہوا شروع، مین اسٹریم میڈیا میں آنا شروع ہوا بھارت کے، تو ہمارے بھی کچھ لوگ وہاں پہ ان کے شوز میں گئے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، کچھ کورسپونڈنٹس بھی گئے، کیونکہ کچھ کورسپونڈنٹس جو ہیں بھارت کے ٹی وی کے پاکستان میں، انہوں نے جاوید میاں داد جو کہ سمتھی ہیں داؤد ابراہیم کے شاید، تو انہوں نے ان کو بھی کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نو کامنٹ آن دس ایشو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داؤد ابراہیم کے کچھ رشتہ دار کراچی میں رہتے ہوں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ داؤد ابراہیم بھی پاکستان میں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ رشتہ دار تو دور دور کے ہر کسی قریب کے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز اس سے یہ انفر نہیں کیا جا سکتا، یہ کنکلوژن ڈرا نہیں کیا جا سکتا کہ داؤد ابراہیم بھی پاکستان میں ہے۔ بٹ ان اینی کیس یہ اب خبر نکلی، تو میں، چونکہ جب میں بھارت میں تھا تو مجھ سے بھی اکثر لوگ یہ سوال کرتے تھے جب میں کوئی انٹرویوز وغیرہ دیا کرتا تھا کہ جی داؤد ابراہیم کے بارے میں بتائیے، تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ جی آپ اپنی حکومت کو کہیے کہ اگر آپ کی انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے تو ہمیں، ہمارے ساتھ کچھ انفارمیشن تو شیئر کیجئے کہ وہ کہاں پہ ہے، کدھر رہتا ہے، تو پھر ہم آپ کو داؤد ابراہیم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس بندے کو اپنے پاکستان میں رکھیں جس نے اتنے دہشت گردی میں اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا 1993 میں ممبئی میں، تو ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھارت کی حکومت نے کبھی ہم سے اس قسم کی ڈیٹیل شیئر نہیں کی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ 4 مئی 2015 کو بھارت ہی کے ہوم منسٹر تھے اس زمانے میں، نہیں، منسٹر آف اسٹیٹ تھے، ہوم منسٹر آف اسٹیٹ ہری بھائی پرتھی بھائی چودھری، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ داؤد ابراہیم کہاں پہ ہے، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں پہ ہے تو تب پھر ہم اس کی جو ہے ڈیپورٹیشن، ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گو کہ بھارت کی حکومت کو معلوم تو نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے ایگزیکٹلی، لیکن وہ جو میڈیا ہے اپنا، اس کو ضرور انکریج کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا رہے، اور پاکستان لوگوں کو بتانے کی یہی کوشش کرے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے، اور پاکستان نے اس کو
ایک لحاظ سے پناہ دے رکھی ہے. یہ بڑا اچھا نیریٹو ہے، بن جاتا ہے تو، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے بھارت کو کہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے اس قسم کی چیزیں. لیکن بھارت کی حکومت کے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے جس کو پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکیں. پہلے بھی ماضی بھی ہوتا رہا کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان جاتے رہے یا بھارت سے اندر ہی پاکستان فون کرتے رہے، اور کچھ ان کے پاس کچھ نمبر تھے داؤد ابراہیم کے کچھ رشتہ داروں کے پاکستان میں، تو ان سے بات کر کے یہ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جی دیکھیے داؤد ابراہیم کی چونکہ ریلیٹیوز پاکستان میں تو اس لیے داؤد ابراہیم بھی پاکستان میں ہوگا. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. ریلیٹیوز تو ہر کسی کے ہیں ایک دوسرے ممالک میں ہمارے ہاں، تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ اگر میرے ریلیٹیوز بھارت میں ہیں یا کسی کے اور کے ریلیٹیوز بھارت میں ہیں تو وہ بھی دہشت گرد ہو گیا، یا کوئی شخص یہاں پہ ہے کہ کوئی اور اس کا ریلیٹیو کوئی بھارت میں دہشت گرد ہے تو وہ شخص بھی دہشت گرد ہو گیا. تو یہ کوئی منطق بنتی نہیں ہے. کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ داؤد ابراہیم دبئی میں ہے. اب اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھارت نے یو اے ای کی حکومت سے رابطہ کیا تھا کہ داؤد ابراہیم کو ہمارے حوالے کر دیں، لیکن یو اے ای نے اوبلائج نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں اس بارے میں زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کو پاکستان میں رکھے. ہمارے لیے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو جب ہمارے پاس آیا پاکستان میں اس کی دہشت کی جو اس نے دہشت گردی کی یا اسپیوناج کی، اس کے بعد ہم نے اس کو سزا دے کر ابھی تک رکھا ہوا ہے. سزائے موت ابھی ہوئی نہیں اس کی. لیکن جہاں تک داؤد ابراہیم کا تعلق ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یا تو چلے کشمیر سے متعلق بھی کوئی ہوتی بات تو میں سمجھ سکتا تھا، لیکن داؤد ابراہیم اگر گینگسٹر ہے ممبئی میں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارا تو کوئی ایسا ہماری پالیسی نہیں ہے اس قسم کی چیزیں کرنے کی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ بار بار ہم پہ یہ فوکس آ جاتا ہے. حالانکہ اور یہ انٹینشنلی ہوتا ہے، ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں بھارت کی حکومت. اور کیونکہ بہت سے بھارت کے چونکہ ایک ایفرٹ ہے کہ پاکستان کو اس لائٹ میں پیش کیا جائے کہ ہمارے ہاں فیوجیٹیوز ہیں یا جو وانٹڈ لوگ ہیں دنیا بھر میں، وہ اور خاص طور پہ بھارت نے پاکستان کو پناہ دیے ہوا ہے، تو اس قسم کا نیریٹیو بلڈ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو بھارت کو ہمیں تھوڑا بہت ایک لحاظ سے اپنی کیمپین کرنی چاہیے، کیونکہ فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح بلوچستان کے جو ڈسیڈنٹس ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، بی ایل اے ہو، بی آر اے، وہ کس طرح وہاں پہ جا کے ان کو مدد ملتی ہے، فائنینشیل ان کو فنڈنگ ان کی جاتی ہے. اور بہت سے ڈسیڈنٹس بھارت میں موجود ہیں. تو بٹ ان اینی کیس میں نے چاہا کہ تھوڑا بہت اس کی کلیریفیکیشن کر دوں، کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے یہ بھارت کے میڈیا پہ خاص طور پہ زبردست خبر یہ چل رہی ہے، لیکن بھارت کی حکومت کی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ.